پھر اسی طرح آگے مزید جب اس کی تحقیق میں جائیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے وجہ سے، آقا علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے رہتے اور ان کی اقتداء کرتے اور دیکھتے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس سے جنگ کرتے ہیں، کس کے خلاف جنگ کرتے ہیں، کہاں کہاں جھکتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ جہاں حضرت عمار بن یاسر جاتے، جس گروہ کے خلاف عمار بن یاسر جنگ کرتے، صحابہ کرام اسی طرف جھک جاتے۔ جس کا ساتھ حضرت عمار بن یاسر دیتے، صحابہ کرام اسی کے ساتھ ہو جاتے۔ اور حضرت عمار بن یاسر نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور حضرت عمر بن خطاب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہو گئے، اور پھر انہوں نے ساری زندگی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ گزاری۔ پھر اسی طرح جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوفہ کا گورنر بنایا تو حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھا اور فرمایا، اے کوفہ والو، جان لو کہ میں نے تمہارے اوپر جو حاکم مقرر کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برگزیدہ صحابی ہے، اور پھر میں نے اس کا وزیر عبداللہ بن مسعود کو بنایا ہے۔ یہ دونوں احباب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برگزیدہ صحابی ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، اور ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا اور ان کی پیروی کرنا۔ پھر اسی طرح جنگ صفین کا جو معاملہ ہے، حضرت ابو عبد الرحمن سلمی وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور ہم حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے، ہم نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر وہ جس طرف جھکتے تمام صحابہ کرام اسی طرف جھک جاتے، جس کے خلاف جنگ کرتے سارے صحابہ اس کے خلاف جنگ کرتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص وہ حضرت عمار کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے تھے، تو حضرت عمار بن یاسر وہ ان سے فرمانے لگے کہ اے ہاشم کھل کے جنگ کر، اے ہاشم کھل کے جنگ کر، تمہیں نہیں پتا کہ جنت ہمیشہ تلواروں کے سائے میں رہتی ہے، جنت ہمیشہ تلواروں کے سائے میں رہتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، جب تک میری جان نہیں چلی جاتی اس وقت تک میں ان سے لڑتا رہوں گا۔ اور پھر ہاشم سے وہ کہنے لگے، اے ہاشم سن لے، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور آج میں اپنے صاحب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، آج میں اپنے دوستوں سے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان سے ملوں گا۔ اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمار، تمہاری جو آخری خوراک ہوگی، جو آخری مشروب تم پیو گے وہ دودھ ہوگا۔ جان لو آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا۔ پھر حضرت عمار بن یاسر لڑنے لگے اور جنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک شخص نے آپ کو قتل کر دیا، اور جب آپ زخمی تھے، ابھی روح پرواز نہیں کی، تو آپ کسی نے دودھ آپ کو پیش کیا، آپ نے اس دودھ کو نوش فرمایا، اور آپ نے فرمایا مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری آخری خوراک اور آخری مشروب وہ دودھ ہوگا۔ اب یہ دودھ مجھے مل گیا ہے، اب میں عنقریب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے پیش ہونے والا ہوں۔ پھر جب وہ قتل کر لیا تو وہ دو شخص آپس میں لڑنے لگے، دو شخص آپس میں لڑنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، اس لیے کہ میں ایک کہنے لگا میں نے عمار کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا میں نے عمار کو قتل کیا ہے۔ تو جب یہ جھگڑا سنا تو جھگڑا سننے کے بعد حضرت عمر بن العاص وہ کہتے ہیں کہ اے بدبختو، تم دونوں جہنم کے لیے لڑ رہے ہو، تم دونوں اس لیے لڑ رہے ہو۔ ایک کہتا ہے نہیں میں آگ میں جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں آگ میں جاؤں گا، تم دونوں جہنم کے لیے لڑ رہے ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے عمار کو جو قتل کرے گا فئۃ الباغیہ، وہ باغی گروہ ہوگا۔ اور پھر عمر بن العاص انہوں نے
حاکم شام سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے گروہ نے جا کے عمار بن یاسر کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو وہ تمہارے گروہ نے، تمہاری فوج نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ تو حاکم شام نے جواب یہ دیا، میں نے کہاں قتل کر دیا یا میرے گروہ نے کہاں قتل کر دیا؟ بھائی قصور ان کا ہے، قتل انہوں نے کیا ہے جو جان بوجھ کے عمار بن یاسر کو اپنے لشکر میں لے آئے، انہوں نے وہ سارا مدعا حضرت مولا علی المرتضیٰ پہ ڈال دیا کہ قصور ان کا ہے کہ جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہمارے سامنے لے آئے، ہماری تلواروں کے سامنے لے آئے۔